عمران خان صاحب بضد ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بازی میں کیا کیا کہا گیا, اٹس another thing, جنگل کے بادشاہ سے لے کے. لیکن ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی یہ مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے ان خبروں سے, تو میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس پہ زیادہ بات نہ کریں, یہ کچھ دن بوکھلاہٹ کا ہی شکار رہیں تو وضاحت پھر آ جائے. لیکن آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, یہ سب جو باقی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کیا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں بھی کہا, آج اکٹھی حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے باقی حلقوں کے بارے میں بھی کیا اور کس قسم کے کیسز انہوں نے فیس کیے پہلے, یہ سب ماضی میں ریکارڈ کا ہسٹری کا حصہ ہے. سو اس لیے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آئندہ کون کس سے کیا بات کر سکتا ہے, یہ تو سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. ہر کسی کو میں پھر یہ ایک بات تھی لیکن یہی کہوں گا کہ ہر ادارے کو ظاہر ہے قانون اور آئین کے دائرے میں کام کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہے. محمود خان اچکزئی کیا لے کے جائیں گے نون لیگ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس, اور وہ کیوں مانیں گے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو؟ موجودہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے. میں وہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں. لیکن سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا نا جی. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اب منڈے کے دن قوانین پاس کرنے کی کوشش کریں گے, ہو جائیں گے پاس اس دن, ہو جائیں گے, لیکن دیکھیں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ان میں سے کوئی قانون جو ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ وہ ماضی کی چیزوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. سو آئندہ کے لیے تو وہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ریزرویشنز ہوں گی, لیکن اگر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ لانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے یہ چیز سپریم کورٹ کے آگے چیلنج ہوگی. اس کے اوپر بے تحاشا کیس لا پہلے موجود ہے پاکستان کا بھی باہر کا بھی, کہ اس طرح کے فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر جو بڑے اہم نکات ہیں اس پہ آپ آئندہ میں قانون سازی نہیں کر کے ماضی کے اوپر اپلائی کر سکتے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں صرف معاملات کو تول دینے کی, ڈیلے کرنے کی, اور اس سے زیادہ آپ بھی تو یہی کوشش کر رہے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ فیصلہ ساز تو وہ ہے نہیں, آج بھی عمران خان صاحب نے کہا فیصلہ ساز تو وہ ہے نہیں. عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے نا جی, اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ سوال ہوا تھا موجودہ وزیر داخلہ صاحب کا کہ, اور وہ جب وزیر اعلیٰ بھی تھے پہلے, تو خان صاحب نے شاید ہنس کے پہلے یہ کہا تھا کہ جی وہ کس کے نمائندے ہیں, وہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کے نمائندے ہیں, ان کے اگر وہ کارڈ کیرنگ ممبر ہیں تو بتا دیں, یہ ہماری نالج میں تو نہیں ہے. تو پھر جن کے پاس اصل طاقتیں ہیں, جو طاقت چلا رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا شامل ہونا اس سٹیج پر ڈسکشن میں وہ ضروری ہے, لیکن ایک واضح موقف جو ہے کہ ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. سو بات صرف اس وقت اس چیز کی ہے کہ جو ناحق قید ہیں لوگ, جو سزائیں بھگت رہے ہیں, یا جن کے اوپر درجنوں کیسز بنا دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو رہا کیا جائے. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی مذاکرات کریں گے آئین کے دائرے میں کریں گے. ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں یہ آئین کا دائرہ کیا ہے, کیونکہ آئین کے دائرے میں تو فوج سے کوئی مذاکرات ہی نہیں ہے اور نہ فوجی کسی سیاسی معاملات کے اندر انوالو ہو سکتی ہے. آپ کا دائرہ کون سا ہے؟ دیکھیں بالکل قانون اور آئین کے دائرے میں ہی بات ہونی چاہیے. یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ کچھ حلقوں کے ساتھ بات کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان حلقوں کا بھی آپ یہ دیکھیں, ان کا ایک باقاعدہ رول آپ کی سرکار میں بھی ہے. آپ کا ایک ایپیکس کمیٹی کے سٹرکچرز ہیں پروونشل لیول کے اوپر, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک سٹرکچر موجود ہے فیڈرل لیول کے اوپر. لیکن ہم بارہا یہی کہتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے بانی چیئرمین نے, کہ ہر ادارہ اپنی آئینی قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. اب بات یہ ہے کہ کسی نے باوردی شخص نے تو آ کے مذاکرات کرنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی. جو بھی نمائندہ ہے وہ امپاورڈ ہونا چاہیے. جیسے ہم نے یہ بات کی کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان جماعتوں کے تو کارڈ کیرنگ ممبر نہیں ہیں, لیکن وہ ملک کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں. جو پرچے چل رہے ہیں, جو پروسیکیوشن کا نظام ہے, وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے, اور وہی ان کے نمائندے بھی ہیں سر, وہی نمائندے ہیں. اگر وہ آ کے بیٹھ کے بات کرنے لگ جائیں گے تو بالکل بات ہوگی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی, لیکن ہم پارلیمان کا, میں یہ بھی ایک بات کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم پارلیمان کا حصہ ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے رہے کہ پارلیمان صرف فلور آف دا ہاؤس نہیں ہوتا, پارلیمان کی کمیٹیز جو ہیں اصل پارلیمانی ورک ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ بجٹ آ گیا لیکن فائنانس کی کمیٹی تک تشکیل نہیں دی گئی تھی. اب چلیں شکر ہے کہ اب پارلیمان کی کمیٹیز بھی فعال ہو گئی ہیں. دیکھیں ہم اس میں ممبر جو ہیں وہ چاہے نیشنل سیکیورٹی کی ہو, ڈیفنس کی ہو, فارن افیئرس کی ہو, آئی ٹی کی ہو, ہم انہی جماعتوں کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے. کئیوں کے ان کے ہی چیئرمین ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ان کے خلاف الیکشن پٹیشنز بھی لڑ رہے ہیں لیکن انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. چیئرمین سینٹ میرے مد مقابل تھے, آج وہ چیئرمین سینٹ ہیں, تو میرے جو پارٹی کے ممبران ہیں سینٹ کے اندر وہ انہی کو ایڈریس کر کے تقریر کرتے ہیں سینٹ کے فلور کے اوپر. تو ہم دیکھیں برداشت بالکل کر رہے ہیں اور ہم بات بھی کر رہے ہیں.
لیکن صرف یہ کہ بات اچکزئی صاحب کا دونوں طرف سے بات امپاورمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچکزئی صاحب کی جو بات ہے کہ ایک بانی چیئرمین کو بالکل یہ ایک احساس ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو سیاسی اختلاف بھی ہیں. 8 فروری کا بھی ابھی ہمارے الیکشن پٹیشن کا بھی معاملہ ان پارٹیز کے ساتھ چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب ہمارے اگر ایک الائنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ان جماعتوں کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, ان کو بھی شاید زیادہ قابل قبول ہوں, تو بالکل وہ بات کر سکتے ہیں. اور آج بھی یہ بات واضح کی ویسے فار انسٹنس میں یہ کہہ رہا ہوں, کیوں زرداری صاحب مینڈیٹ تسلیم کرنے والی بات ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, کیوں وہ سندھ حکومت کو کمپرومائز کریں گے, کیوں دوبارہ انتخابات کی طرف جائیں گے؟ پنجاب حکومت ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, مریم نواز صاحب اس کی وزیر اعلیٰ ہیں, یہ کیوں کمپرومائز آپ کے خیال میں یہ حکومت ابھی چلا سک رہے ہیں؟ جو پاکستان کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر, ڈپلومیٹک لحاظ سے بھی, انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, آپ پاکستان کی جو اس وقت آپ نے چیز کی ہوئی, آپ آئی ٹی انڈسٹری جس کو آپ نے آئی ٹی ایمرجنسی کی طرف لے کے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانی تھی, آپ نے سوشل میڈیا ہی پورا بند کیا ہوا ہے چند آوازیں دبانے کے لیے. ملک تو دیکھیں, جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشو ہیں, جو آپ کی روپی کی اس وقت کنڈیشن ہے, تو معاملات تو ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. یہ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ قوانین بنا لیں, عدالتوں کے فیصلے ڈیلے کر لیں, کسی طرح الیکشن ٹریبیونلز فعال ہو کے نہ چل سکیں, تو یہ کچھ دیر معاملات اور لٹکاتے رہیں. لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ بات چیت کرنی پڑے گی, معاملات حل کرنے پڑیں گے, اور شاید اس کے بعد دوبارہ الیکشن کرنے پڑیں. لیکن دوبارہ الیکشن کی شرائط بانی چیئرمین بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ پہلے تو آپ جو ناحق قید ہیں, میں پھر یہ کہوں گا, جو 9 مئی میں اگر کوئی ملوث آپ کے پاس ایویڈنس ہے, ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں, سزا دیں. جو باقی ہیں اتنے ہزاروں لوگوں کے اوپر بے گناہ, ان کو آپ آزاد کریں. جو الیکشن ٹریبیونلز, ہمارا یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ, ہم کوئی ڈنڈے اٹھا کے تو نہیں کہیں کھڑے ہوئے, عدالتوں کا انتظار کر رہے ہیں, ایویڈنس کے اوپر آپ معاملات آگے چلائیں.